أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب فرمایا تھا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب خلیفہ۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس زمین میں جو فساد کرے گا اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور بہائے گا خون، قتل و غارت کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں ساتھ تیری تعریفوں کے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تجھے ہر شرک اور عیب سے پاک کہتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ نے سکھائے نام آدم علیہ السلام کو سارے، تمام ضروری چیزوں کے نام بتائے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر پیش کیا ان کو اوپر فرشتوں کے۔ فقال انبئونی، پس فرمایا بتاؤ مجھ کو، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، نام ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا، فرشتوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں علم ہم کو، الا ما علمتنا، مگر جو کچھ سکھا دیا تو نے ہم کو، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے علم والا حکمت والا۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، فرمایا اے آدم تو بتا ان کو نام ان کے۔ فلما انباهم باسمائهم، پس جب بتا دیے آدم علیہ السلام نے ان کو نام ان کے، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کا اور زمین کا، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے زیادہ انعامات اور نعمتیں دی اور ساری کائنات کو انسانوں کی خاطر بنایا. اب بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو کیوں بنایا. آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو کس غرض سے پیدا کیا؟ تو غرض یہ بتائی گئی ہے کہ میں نے آدم کو خلافت عطا کی، یعنی اللہ کا خلیفہ بنایا گیا ہے انسان کو. انسان کو کس کا خلیفہ بنایا گیا؟ اللہ کا نائب. اللہ کے نائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو یہاں رائج کرے، اللہ کے حکموں پر عمل کرے اور اللہ کی مرضی پر چلے. اسی کو خلافت کہتے ہیں. جو حکمران اپنی منمانی کرے وہ خلیفہ نہیں ہوتا. جو اپنے مالک کی یا قانون پر عمل کرے وہ خلیفہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے درجہ دیا تاکہ اپنی مرضی کے خلاف، خواہشات کے خلاف اللہ کی مرضی پر چلے، اللہ کا قانون لاگو کرے. ہر نبی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. دوسری جگہ آیت ہے اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، کیونکہ وہ بھی بادشاہ تھے. تو ظاہری اور باطنی خلافت انسان کو دی گئی ہے اور اسی وجہ سے اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ شرف عطا کیا ہے. سورۃ احزاب میں آیت آئی ہے 22ویں پارے میں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے یہ دین والی امانت پیش کی تھی آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، لیکن وہ ڈر گئے اور انسان نے اس کو اپنے ذمے لے لیا اور پھر اس میں خیانت کر کے فرمایا جاہل ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، ظالم ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا تو فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں نئی، جو زمین میں میری نائب ہوگی، خلافت اس کو دوں گا. تو فرشتے پریشان ہو گئے اور دراصل فرشتوں سے کہنے کا مقصد بھی یہی تھا. فرشتے سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شرف اور عزت والے ہیں، کیونکہ ہم سوائے اللہ کی عبادت کے اور کچھ کرتے ہی نہیں. ہر وقت تسبیح پڑھتے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتے ہیں. تو اس لیے ہمارا ہی درجہ سب سے زیادہ ہے.
اللہ تعالیٰ فرشتوں پر یہ بات کھولنا چاہتا تھا کہ جس مخلوق کو میں اب پیدا کرنے لگا ہوں یہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے. یہ مخلوق فرشتوں سے بڑھ کر ہے، ورنہ اللہ کو مشورے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بات مشورے کے لیے نہیں تھی، یہ فرشتوں پر آدم اور اس کی اولاد کی برتری واضح کرنے کے لیے تھی. اس لیے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو میری خلافت کی ذمہ داری پوری کرے گی، میرا وہ خلیفہ ہوگا. انسانوں سے پہلے جنات اللہ تعالیٰ پہلے پیدا کیے ہوئے تھے. جنات انہوں نے بھی بڑا ادم مچایا تھا، کائنات میں قتل و غارت کی تھی. شاید فرشتوں نے انہی پر قیاس کیا کہ یہ نئی مخلوق بھی ایسی ہی ہوگی، لڑنے جھگڑنے والی، قتل و غارت کرنے والی. یا پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا تو فرشتوں سے مٹی منگوائی گئی، اس کے عناصر اربع جن سے انسان کو پیدا کیا وہ عناصر فرشتوں کے سامنے تھے، پانی، مٹی، آگ، ہوا. تو فرشتوں نے سوچا، اندازہ لگایا کہ اس میں آگ بھی ہے، آگ میں بھڑکنے کی صفت ہے، یہ لڑائیاں کرے گا، فساد کرے گا. اس کے اندر ہوا کا مادہ بھی ہے جس سے یہ اپنی شہرت کی خاطر اور اپنی بڑائی کی خاطر یہ آپس میں فساد کریں گے. تو جنات پر قیاس کیا یا اس کے عناصر اربع سے اندازہ لگایا. انہوں نے کہا یا اللہ، ہمارے ہوتے ہوئے ایک نئی مخلوق تو پیدا کرے گا جو فساد کرے گی، جو خون بہائے گی، جب کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تو فرشتوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ خلافت ہمیں دی جائے. فرشتوں کا مقصد کیا تھا؟ خلافت ہمیں دی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مطلب یہ تھا کہ باوجود اس کے کہ وہ خون ریزی کریں گے، قتل و غارت کریں گے، چوریاں ڈاکے بھی کریں گے، زناکاریاں بھی کریں گے، شرابیں بھی پئیں گے، لیکن انہی میں سے انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اللہ کی خاطر دکانیں بند کر کے مسجد میں جانے والے ہوں گے، اللہ کی خاطر حرام سے بچنے والے ہوں گے، نظروں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے ہوں گے. اور اگر ان میں سے کچھ لوگ بھی اس مقصد کو پورا کر گئے خلافت والے کو، تو انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. یہ تھی اللہ کی غرض جس کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ یہ حدیث سن بھی چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں فرشتے جو انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کی برائیاں اور نیکیاں لکھتے ہیں. کرامن کاتبین، ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے فجر کی نماز پر اور عصر کی نماز پر، فجر کی نماز پر اور عصر کی نماز پر. تو فرشتے جب فجر والے جاتے ہیں، رات کے فرشتے فجر کے وقت واپس جاتے ہیں،
تو اللہ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں فجر کی نماز میں۔ فرمایا جب گئے تھے تو کس حالت میں تھے؟ کہا عصر کی نماز میں۔ یہ فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب عصر کے وقت فرشتے جاتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو نماز میں تھے، عصر کی نماز میں۔ جب فجر کو آئے تو اس وقت بھی وہ نماز میں تھے۔ تو ایسے انسانوں کی خاطر یہ کائنات پیدا کی گئی ہے، اور جب خلافت کا مشن پورا کرنے والا کوئی انسان نہیں رہے گا اس زمین پر تو کائنات ختم کر دی جائے گی، پھر یہ کائنات ختم کر دی جائے گی، اس کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب تک کچھ لوگ بھی باقی ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تو کائنات کو باقی رکھا جائے گا۔ اس آیت کے تحت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد خلافت ہے، تو لہذا خلیفے کا ہونا بھی فرض اور واجب ہے کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہو پوری زمین میں، اور وہ ایک ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں ایک مسلمانوں کا خلیفہ ہونا چاہیے، ساری دنیا کے مسلمان اس کی اتباع کریں، اس کو اپنا امام مانے۔ اور پھر انہوں نے امام کے لیے 12 صفتیں بیان کی ہیں کہ اس کے اندر 12 خوبیاں ہونی چاہیے، جس میں مسلمان ہونا بھی ہے اور دین سے واقف اور عالم ہونا بھی ہے، کیونکہ اسلام میں بادشاہ کو بھی امام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امام۔ وہ نمازیں بھی پڑھانے والا ہو، عدل و انصاف کے فیصلے کرنے والا بھی ہو، وہ مرد ہونا چاہیے، عورت نہیں۔ انہوں نے ان صفات میں یہ بھی لکھا ہے۔ اس کی 12 صفات، اور آخر میں کہتے ہیں کہ وہ قریشی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس کو قریشی کہتے ہیں، قریش۔ وہ قریش میں سے ہونا چاہیے، اور باقی ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس کے جھنڈے کے نیچے ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے اب مسلمانوں میں خلافت کا نظام ٹھپ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اب یہ افراتفری کا شکار ہے۔ اسی لیے کافر ان کو باری باری مار رہے، ختم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے آگے یہ بات رکھی کہ میں خلافت دوں گا اس بشر کو، انسان کو، یہاں فرمایا خلیفہ بنانے والا ہوں، دوسری جگہ فرمایا ایک میں بشر پیدا کرنے والا ہوں مٹی کا، دوسری جگہ کیا ہے؟ بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، میں مٹی کا ایک بشر پیدا کرنے والا، یہاں فرمایا خلیفہ پیدا کرنے والا، اور سورۃ ہجر میں فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے میں اس کو پیدا کرنے والا ہوں، اور جب میں اس کو بنا لوں، روح ڈال دوں تو اے فرشتوں تم اس کو سجدہ کرو، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ بات ہم نے فرشتوں کے آگے رکھی تو فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو یہ نیابت اور خلافت انسان کو کیوں دے گا؟ وہ تو فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، لوٹ مار کرے گا، خون بہائے گا، وہ سفاک ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سفاک، میں نے خون بہانے والا، یہ اسی سے اس میں فاعل ہے، یسفکو سے، سفاک، خون بہانے والا ہوگا، قتل و غارت کرے گا، جیسا کہ ہو رہا ہے، قتل و غارت تو ہو رہی ہے۔ فرشتوں کی بات کوئی غلط نہیں تھی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کی بات رد کر دی کہ میں نے چونکہ اس کو امتحان میں ڈالنا ہے، اس میں قاتل بھی ہوں گے، فسادی بھی ہوں گے، لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس خلافت کے مقصد کو پورا کریں گے۔ انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، روزے دار ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تو تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اس کے باوجود بھی میں اس کو خلافت دوں گا، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہ آزمائش کی بات تھی کہ انسانوں کو امتحان میں ڈالا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا، ان کے اندر ہرس، ہوس، غصہ، خواہشات، شہوت بھی رکھی گئی، اور ساتھ ساتھ اس کو ملکوتی صفات کے لیے بھی آمادہ کیا گیا کہ اللہ کے حکم مانے، نماز پڑھے، ذکر اذکار کرے، اور اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر جاری کرے۔ تو اس مقصد کو چند لوگ بھی پورا کر گئے تو مقصد پورا ہو جائے گا، یہی اللہ کی منشا تھی۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ انسان علم میں بھی فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ انسان کو جو میں نے صلاحیتیں دینی ہے، حافظہ، اور جو میں نے اس کی تربیت کرنی ہے، اس کی وجہ سے، اس علم کی بدولت، ان احکامات کی بدولت، اس وحی کی بدولت، اس کا مرتبہ فرشتوں سے بڑھ جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، مطلب ہے ضروری چیزوں کے نام سکھائے، فرشتوں کے نام بتائے، ضروریات زندگی کے نام بتائے، مختلف چیزوں کے، پرندوں کے نام بتائے، اور زندگی میں رہنے کے گر سکھائے۔ تو انہی چیزوں کو جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے پوچھا تم ان چیزوں کے خاص بتاؤ، ان کے مقصد بتاؤ، تو چونکہ فرشتوں کی سرشت میں وہ چیزیں تھی نہیں، تو اس لیے وہ یہ ان چیزوں کا مقصد نہ بتا سکے جو آدم علیہ السلام نے بتا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو آدم ہی کی سرشت میں رکھا تھا، فطرت میں۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو علم میں بھی آدم تم سے آگے ہے، علم میں بھی آدم تم سے آگے ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو یہ چیز تعلیم کرنے والا خود اللہ ہے۔ اللہ نے کہا میں نے سکھایا آدم کو نام۔ فرشتوں کے سامنے جب رکھا تو فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا، کہنے لگے ہم نہیں جانتے، یا اللہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جس چیز کی تو نے ہمیں تعلیم دی، تو علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ پھر جب آدم صلی اللہ علیہ السلام سے پوچھا ان چیزوں کے بارے میں، ان ناموں کے بارے میں، تو آدم علیہ السلام نے فر بتا دیا، ان کے بارے میں فر بتا دیا۔ پہلے سیکھنے سکھانے کا ذکر تھا، اب بتانے کا ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تفصیل سے وہ چیزیں بتائی گئی تھیں، ان چیزوں کا استعمال بتایا گیا تھا۔ چونکہ فرشتوں کی وہ ضرورت نہ تھی، اس لیے ان کی فطرت میں وہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے فرشتے نہ بتا سکے، اور آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں آسمان اور زمین کی غیب باتیں، چھپی باتیں جانتا ہوں، اور میں ظاہر باتوں کو بھی جانتا ہوں، چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو چونکہ فرشتے تھے فوراً مان گئے، بلکہ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو فرشتوں نے سجدہ بھی کیا۔
جس سے اور بھی فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہستی جس کو اللہ پیدا کر رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک مرتبے میں ہم سے بڑھ کر ہے، یہ مرتبے میں ہم سے بڑھ کر ہے، بشرطے کہ وہ اس مقصد پر آ جائے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور اگر اس مقصد سے ہٹ جائیں تو آپ قرآن پاک میں کئی جگہ پڑھ آئے ہیں پھر وہ جانوروں سے بھی برے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، تو انسانوں میں ملے جلے ہیں، فرشتوں کی صفات والے بھی، حیوانوں اور درندوں کی صفات والے بھی، لیکن فرشتوں میں سارے اللہ ہیں، عبادت کرنے والے، ذکر کرنے والے، ان میں برائی کا عنصر ہی نہیں ہے، ان میں برائی کا۔ اسی لیے جنت بھی انسانوں کے لیے ہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز فرشتے نہیں ہوں گے، ان میں خواہشات ہی نہیں ہیں، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز کون ہوں گے؟ انسان ہوں گے یا جنات ہوں گے، کیونکہ مکلف مخلوق یہ دو ہی ہے، جن اور انسان، اور ان سے میں سے بھی کامل انسان ہے، انسان کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تھا رب تیرے نے، اور جب کہا تھا اے میرے آخری نبی تیرے رب نے کہا تھا، تو رب تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا ہے،